متعدد جگہ پر حق تعالیٰ شانہ نے اس سے آگاہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کب ہوتا ہے؟ جب دلوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کا رخ اللہ کی طرف کرو اور اللہ سے مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم جل رغبتی الیک، اے اللہ میری رغبت تیری طرف ہو جائے۔ میری رغبت تیری طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تو تھی اللہ کی طرف، ہم کو سکھانے کے لیے کہا کہ اللہ سے یہ مانگا کرو۔ یہ کیا مانگو؟ اللہم جل رغبتی الیک، اے اللہ میری رغبت تیری طرف ہو جائے۔ جی ہاں، رغبت ایک چیز ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے، شوق اس کے حاصل کرنا، اور اس کے بغیر چین نہیں پڑتا۔ تو بھئی رغبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ یہ رغبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی طرف رغبت کر، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب کام سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ تو اللہ کی طرف رغبت کا ہو جانا، جس کی دعا مانگی ہے اللہ نے، یہ جو یہ چیز دی ہے ہم کو، ایک نعمت، یہ اس کے اثرات میں سے ہے کہ آدمی کے دل کی رغبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور دنیا کی طرف سے سرد مہری آ جاتی ہے۔ سرد مہری یعنی جذبات نہیں ہوتے دنیا کے بنانے کے، بلکہ دنیا کے استعمال کرنے کے طریقے آدمی لے لیتا ہے بس۔ کیونکہ دنیا جو ہے میرے دوستو، وہ اسباب کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ آسمان، زمین، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، ماں، یہ سب جو محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، مشاہدے میں آتی ہیں، اس کو اسباب کہتے ہیں۔ اسباب کی کیا تاثیر ہے؟ کہ اسباب کی تاثیر غافل بن کرنا ہے۔ اسباب کی تاثیر، کہ اسباب کی تاثیر یہ ہے کہ دنیا کے ہر سبب میں غافل کرنے کی ایک تاثیر رکھی گئی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ تمہیں یہ چیز غافل نہ کرے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ، کہ تمہیں دنیا کے اسباب، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، کسی بھی نعمت کی شکل میں ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو